اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد من احب للہ وابغض للہ وآطی للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایمان کی تکمیل کے 4 معیار بتائے ہیں۔ اول، انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرے تو فقط اللہ کے لیے۔ دوئم، انسان کسی دوسرے انسان سے بغض، عداوت یا دشمنی رکھے تو محض اللہ کے لیے۔ سوئم، انسان کسی دوسرے انسان کو کچھ دے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ چہارم، انسان کسی دوسرے انسان کو کچھ دینے سے رک جائے تو بھی صرف اللہ کے لیے۔ حب کے معنی محبت کے ہیں۔ محبت دل کی چاہت اور قلبی تعلق کا نام ہے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی طرف رغبت رکھتا ہے اور اس کی محبت میں سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تمام محبتوں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اسے عشق حقیقی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت مثالی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت رکھتا ہے۔ اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بھی شدید محبت رکھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 125۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بندہ کسی شخص سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر محبت کرے۔ یہ بڑا عظیم الشان عمل ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کے معنی یہ ہے کہ کسی سے کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے محبت رکھی جائے اور اسے فائدہ پہنچانے کا سوچا جائے۔ دوسرے فرد سے کوئی ذاتی غرض نہ ہو، بلکہ اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر محبت رکھی جائے۔ مثلا نیک مومن سے محبت اس لیے کی جائے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، مرد مومن ہے۔ کسی عالم دین سے اس کے دینی علم کی وجہ سے محبت اور رغبت ہو، یا کسی غریب، کمزور یا یتیم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیار کرنا حب الہی کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، کیونکہ اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے نام بتائے ہیں۔ پیغمبر، انبیاء، صحابہ کرام، صدیقین، شہداء، مجاہد، اولیاء اللہ اور اس کے حلال کمانے والے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والوں کے مراتب بہت بلند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں، میں ایسے لوگوں کو اپنے سائے میں رکھوں گا۔ صحیح مسلم۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ نبی ہیں اور نہ شہید، پھر بھی انبیاء اور شہداء قیامت کے دن ان کے مرتبہ پر رشک کریں گے جو انہیں اللہ کے ہاں ملے گا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار نہ تھے اور نہ آپس میں مالی لین دین کرتے تھے، بلکہ محض اللہ کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ بخدا ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اس وقت جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے، اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا اس وقت جب لوگ غم میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ کے لیے محبت کے اظہار کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اپنی ذاتی حاجتوں کے لیے دعا مانگی جاتی ہے، اسی طرح دوسرے عزیز و اقارب اور عام رشتہ داروں کے لیے دعا کی جائے۔
فرمان نبوی ہے کہ جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہیں بھی ویسی ہی بھلائی ملے۔ صحیح مسلم۔ اگر کوئی مسلمان مشکل میں ہو یا اس کو پریشانی لاحق ہو تو اس کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، بلکہ کافروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ حق دکھائے اور ہدایت سے نوازے۔ اس دعا کا ثواب ملتا ہے اور دوسروں کی خیر خواہی کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلیں اور تمہارے ایک حدیث میں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے، یعنی دینے والے سیاہ فام ہیں یا سفید، یا مال کی مقدار کتنی ہے۔ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ نیت اور عمل صالح کو دیکھتا ہے اور اس کے نزدیک۔ اسی حدیث میں دوسری بات جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی سے عناد، بغض یا عداوت رکھے تو اس کی بنیاد ذاتی دشمنی، حسد یا کینہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی دشمنی بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے وہی مومن کا دشمن ہے۔ یہ کافر، فاسق، فاجر، ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ سرے سے اللہ کی ذات کو ہی تسلیم نہیں کرتے، غریبوں مسکینوں پر ظلم کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ کوئی باز پرس نہیں ہوگی، شرک کرتے ہیں، جھوٹ، بے حیائی ان کی سرشت میں شامل ہے۔ منافق اللہ کے دشمن ہیں۔ مومن منافق سے بغض رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، مومن ایسے فرد سے محبت نہیں رکھتا، خواہ وہ اس کا عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جو اللہ کے دین کا دشمن ہے وہ مومن کا دشمن ہے۔ اس دشمنی کا تقاضا ہے کہ ان سے دوستی سے پرہیز کیا جائے اور خواہ خواہ ان سے تعلقات نہ بڑھائے جائیں، بلکہ ایک حد کے اندر رہا جائے۔ ایسے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ آپ کا دین یا آپ کی طرز زندگی کو آلودہ کریں۔ اگر یہ مقابلے پر آئیں تو بہتر طریقے سے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ اس کی بہترین مثال صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، جب انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر ہجرت کی۔ جنگ بدر میں اپنی قریبی رشتہ داروں سے جہاد کیا۔ ان سب کے پیش نظر اللہ کی خاطر بغض و عناد تھا، ذاتی دشمنی نہ تھی۔ تیسرا اصول جو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کی رضا کے لیے عطا کرے۔ جب کوئی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت ہونی چاہیے۔ ریاکاری، دکھلاوا یا ذاتی مفاد ہرگز پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ، خیرات، صدقات اور امدادی فنڈز بارگاہ الہی میں قبول ہوں گے جب اللہ کے لیے دیے جائیں گے۔ جو بخیلی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ سورۃ محمد کی آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ سن لو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے لیے بخل کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ اگر کسی انسان کی امداد روک لی جائے تو اس روکنے میں بھی اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے۔ مثلاً اگر کسی کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اور اب وہ مستحق نہیں رہا بلکہ خوشحال ہو چکا ہے تو اس کی مدد بند کر کے کسی دوسرے کو دینی چاہیے۔ یا اگر کسی دوست کو مالی امداد دی جا رہی ہے اور وہ اس روپے کو غلط کاموں میں خرچ کر رہا ہے تو اس کی امداد بند کرنا بھی اللہ کی رضا جوئی ہے۔ ان اصولوں کو پیش نظر رکھنے سے مومن کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بہتری آتی ہے، معاشرے کا معیار اور وقار بلند ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔